السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام نقش صحابیات کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے۔ عنوان بہت ہی خوبصورت ہے لیکن کافی تفصیل طلب ہے۔ پہلے ہم نقش کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ نقش کسے کہتے ہیں؟ نقش صحابیات، صحابیات کا نقش۔ تو نقش کسے کہتے ہیں؟ نقش کہتے ہیں نشان کو، پرنٹ کو، چھاپ کو۔ مجھے جیسے کہتے ہیں فٹ پرنٹ، یعنی قدم کے نشان۔ جی، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ یعنی یہ پیر کے نشانات جو ہیں زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی کی ادا کا پتہ دیتے ہیں۔ والفاظ دیگر، نقش کا مطلب ہے ٹریس مارک، یعنی صحابیات نے ہمارے لیے عقید و عمل میں کیا چھوڑا ہے، کیا نشانات دیے ہیں کہ ہم ان کی ٹریسنگ کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ یہ مطلب ہے نقش صحابیات۔ عقید و عمل کیا چھوڑا ہے۔ وقت نہیں ہے، چلیے جلدی جلدی گزر جاتے ہیں۔ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: حدثنا حجاج اخبرنا لیث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد قال وقال محمد بن مسلم سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده فدخل فقال زملوني زملوني فزمل۔ ایک طویل حدیث ہے، وقت نہیں ہے، صرف اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں مفہوم پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے لوٹے تو آپ کافی ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، اور اس واقعے کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سوکن ہے۔ ایک پیغام تو یہ ملا کہ اگر ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو ان دونوں بیویوں کے درمیان تال میل کیسا ہو۔ تال میل اسی وقت اچھا ہوگا جب ان کے اندر دین ہوگا، دین۔ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اچھائیاں بیان کر رہی ہیں، راویہ وہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس ہوئے تو آپ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ یرجف فؤادہ، آپ کا دل تھر تھرا رہا تھا، اور آپ جب گھر میں داخل ہوئے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ فلما سریانہ، سریانہ جب کچھ آپ کو افاقہ ہوا، یعنی سریانہ افاقہ ہوا، یعنی خفف عنہ ثقل الوحی، یعنی وحی کا جو بوجھ تھا، یا یوں کہیے
کہ فرشتے کو دیکھ کر کے آپ پر جو خوف طاری ہوا تھا تھوڑا کم ہوا، تو قال یا خدیجۃ لقد اشفقت على نفسی بلاء لقد اشفقت على نفسی بلاء قالت ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہوں. لقد اشفقت على نفسی بلاء، میں اپنے اوپر کسی بلا کا خوف کر رہا ہوں، کسی مصیبت کا خوف کر رہا ہوں، کسی مصیبت کا ڈر مجھے ہے. دیکھو شوہر ڈرا ہوا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں ابشر، خوش ہو جائیے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا. ایک حدیث میں لا یضیعک اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا. ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ شوہر اگر پریشان ہو کر کے گھر میں داخل ہو تو ایک اچھی بیوی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اس پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے جتنا ہو سکے اور جتنی جلدی ہو سکے. کریں آپ خوش ہو جائیے. شوہر جو کو گھبرایا ہوا ہے اور اتنا گھبرایا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. عورت کو گھبرا جانا چاہیے، لیکن دیکھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرما رہی ہیں ابشر، خوش ہو جائیے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. چلیے یہاں رک کر کے ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب. رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور اس کے اندر یا تو کوئی پینے کی چیز، کھانے کی چیز ہے یا کوئی سالن ہے. تو جب وہ آ جائیں آپ کو کھلانے کے لیے آ رہی ہیں. دیکھیے شوہر کہاں ہے، ایک بیوی کو فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے شوہر نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تو لے کر حضرت جبریل تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھیے آ رہی ہیں، اور جب آ جائیں تو پہلے یہ کہیے کہ ان کو ان کے رب نے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. کبھی سنا ہے اللہ کا سلام جس ہستی کو آئے وہ ہستی کیسی ہوگی، اندازہ لگائیے. اللہ کا سلام جس ہستی کو. اللہ اکبر. میرے پاس الفاظ نہیں ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے. سب کچھ نبی پر قربان کر دینے کے بعد اور اس کے رسول پر سب کچھ لٹا دینے کے بعد یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش سے اس عورت کے لیے سلام بھیجے حضرت جبرائیل کے ذریعے. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں وہ آئیں تو پہلے رب کا سلام کہیے کہ رب انہیں اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد میرا سلام ان سے کہیے. اور یہ بتائیے، خوشخبری دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک گھر تیار کر رکھا ہے جس کے اندر کوئی شور شرابہ اور جس کے اندر کوئی تھکان نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو شور شرابہ ہے نا، پورے شہر کو، پوری سوسائٹی کو ان مشینوں نے جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے. جانتے ہیں جنت میں یہ شور نہیں ہے، اس کا مطلب یہ شور شرابہ یہ جنت کی آواز نہیں ہے، یہ جہنمیوں کی آواز ہے.
وہم یصطرخون فیہا، چیخو پکار اور یہ شور شرابہ یہ جہنم کی ادائیں ہیں، جنت میں یہ شور شرابہ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ نفی کی گئی کہ انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک گھر بنایا ہے، اور جس گھر کے اندر نہ کوئی شور ہے، شور، یہ شور کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آیا، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ دیکھیں، شوہر گھبرایا ہوا ہے، نبی گھبرایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر، اپنی جان پر کسی مصیبت کا، کسی بلا کا خوف ہے۔ کہہ رہی ابشر، خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شوہر اگر پریشان ہو تو بیوی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ شوہر کو تسلی دے، دلاسا دے، اس کی تکلیف کو کم کرے، اس کے ٹینشن کو کم کرے۔ اسوہ ملا ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، یہ ایک صحابیہ کا نقش ہے ہمارے سامنے، ایک چھاپ ہے، ایک نشان ہے، ایک مارک ہے جس کو ہمیں ٹریس کرنا ہے جی۔ اور پھر دلیل دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع کیوں نہیں کرے گا، 5 صفتوں کا تذکرہ ہے۔ گویا کسی انسان کے اندر یہ 5 صفتیں آ جائیں تو وہ ضائع نہیں ہوتا معاشرے میں۔ دلیل دے رہی وہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ انک لتصدق الحدیث، آپ بولتے تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیشہ بولنا تو سچ بولنا۔ یہ چیز تو اٹھ چکی ہے معاشرے سے، انک لتصدق الحدیث، آپ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، ایک صفت یہ ہے۔ اور دوسرے وتحمل الکل، اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کوئی اگر غریب ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں جی۔ وتصل الرحم، ابھی شیخ بول کر کے گئے نا کہ معاشرے کی ایک بہت بنیادی خرابی یہ ہے کہ عید میں سب سے ملے گا بھائی لیکن اپنے بھائی سے نہیں ملے گا۔ یہ رحم کو کاٹنا اور ایک ہے قرابت داری کو جوڑنا، یہ بہت بڑی اخلاق کی ایک بنیاد ہے۔ تو آپ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور آپ قرابت داریوں کو جوڑتے ہیں، 2، اور تیسرے آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، چوتھے وہ تقریب ضعیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ تعین والا نوائب الحق، یعنی کوئی مصیبت میں ہو، شدت میں ہو تو آپ مصیبت کے وقت اور شدت کے وقت اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کوئی مصیبت میں ہے اور حق کے لیے مصیبت آئی ہو تو جی، ظلم کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی ہے، آپ اس کی اعانت نہیں کریں گے، اسی وجہ سے حق کی قید ہے، وہ تعین والا نوائب الحق۔ اچھا، یہ دلیل دی انہوں نے۔ ایک نقطہ یہ ملا، نقطہ یہ ہے کہ شوہر کے اندر کوئی نہ کوئی بات رہی ہوگی کہ ایک عورت اپنے شوہر کے منہ پر اس کی تعریف کر رہی ہے، ورنہ بیوی کا تعریف کرتی ہے شوہر کی۔ وہ کہتے نہیں کہ وہ کسی عورت کے جو شوہر نامدار تھے، کوئی بزرگ تھے بیچارے، تو ایک دفعہ بیوی غصے میں جو ہے بولنے لگی، کہہ رہے تم کاہے کے بزرگ ہو، ابھی میں دیکھ کر کے آئی ہوں، بزرگ وہ ہے۔ کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ارے کہا کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا۔ بولے اچھا، تبھی آپ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ بیویوں کو شوہروں کے اندر نقص نکالنے سے فرصت نہیں ہے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر تنہائی میں کوئی عورت اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، دلیل ہے اس بات کی شوہر بہت ہی بلند اخلاق کا مالک ہوگا۔ تبھی تو انہی اعلیٰ اخلاق کے اوپر تو ایک عورت مر مٹی ہے اور سب کچھ اپنے شوہر کے اوپر قربان کر دیا ہے، تب یہ مقام ملا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ مقام ایسے نہیں ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش سے ان کو سلام بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ ٹائم کتنا ہوا؟ ٹائم کتنا ہوا؟ اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ شوہر گھبرایا ہوا ہے۔ فانطلقت به خدیجۃ الی ورقۃ ابن نوفل ابن اسد وکان رجلا
قد تنصر شیخا اعما یقرأ الانجیل بالعربیہ. اچھا، اور پھر ان کو اپنے چچا زاد بھائی جو ہے اپنے چچا کے پاس لے گئی جو انجیل کے بہت بڑے عالم تھے. کہا کہ دیکھیے اسما من ابن اخی، اپنے بھتیجے کی طرف بات سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے. انہیں لے کر کے میں آئی ہوں. پتا یہ چلا کہ اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اور کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے، بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جائے. اس لیے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل کی جو صفات بیان کی جا رہی ہے، ایک بہت بڑے عالم کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ یقرأ الانجیل بالعربیہ. جی، تو جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس مت لے جائیے 10 روپے کی دوا لے کر کے جو ہے بس اسی پر کام ختم کر دیجئے، نہیں، بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے. کہا کہ دیکھیے اسما من ابن اخی، اپنے بھتیجے کے سے کچھ سنیے کیا لکھا. فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى، تم نے کیا دیکھا. فاخبره النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالذي راى من ذلك، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کو سب کچھ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، میں غار میں گیا تھا، ایسا کوئی آیا سینے سے دبایا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بتائی. کہنے لگے ورقہ ابن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا. جبرائیل امین کی عظمت معلوم ہوئی. اللہ اکبر، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. وہی فرشتہ جبرائیل جو موسیٰ پر پیغام لے کر کے آیا تھا وہ یہاں بھی موجود ہے. اللہ اکبر، کیا عجیب و غریب فرشتہ ہے، عجیب و غریب فرشتہ ہے. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ مضبوط سے مضبوط اعصاب والا شخص اگر یہ محسوس کر لے کہ میرے سامنے یہ فرشتہ ہے، اصلی شکل میں دیکھ لے تب تو حالت ہی خراب ہو جائے. یہ احساس ہو جائے کہ میرے سامنے کسی بھی شکل میں یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے تو آدمی اپنے حواس کھو بیٹھے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا یرجف فؤادہ، یہ فرشتہ. اچھا، کہا یہ جو ہے فرشتہ یہ موسیٰ پر بھی آیا تھا یہ، اور کہنے لگے یا لیتنی فیہا جزان یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں جوان ہوتا اور کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت کہ یخرج قومک، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا مخرجیہم، ارے میری قوم مجھے نکال دے گی. قال نعم، آپ کو نکال دے گی. کیوں؟ کیونکہ لم یأتی رجل بمثل جیت به قط الا عودیہ، یہ جو چیز آپ لے کر کے آئے ہیں جب بھی کوئی آدمی لے کر کے اس چیز کو آیا ہمیشہ اس کی مخالفت کی گئی. پتہ یہ چلا کہ دین کا راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، دین کا راستہ کانٹوں بھرا ہے. اس پر چلنے کے لیے آپ کے اندر انتہائی برداشت اور صبر کی قوت ہونی چاہیے. آپ جب حق کے راستے پر چلیں گے نا پریشانیاں آنے ہی والی ہیں. جی، پریشانی آنے والی. تو بہت ساری چیزیں اس حدیث کے اندر ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. 20 مسائل اور 20 نقش ہیں، ہم نقوش ہیں ہمارے لیے اس صحابیہ کی، صحابیہ نقوش جن کو ہم ٹریس کریں. ٹریس دا مارک، انہوں نے جو نشان چھوڑے ہمیں مارک کرنا ہے، ان مارک کے اوپر چلنا ہے، ٹریس کرنا. کتنا منٹ ہے؟ ہو گیا؟ جی اچھا، اب یہ دیکھیے یہ جو راویاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تو معاشرے کے لیے، سماج کے لیے اتنے خوبصورت، خانگی زندگی کے لیے اتنے خوبصورت آرٹیکلز، اتنے خوبصورت عناوین چھوڑے، عناصر چھوڑے. اور یہ جو راویاں ہیں یہ انہوں نے تو پورا عقیدہ ہی دے دیا. چلیے ایک طرف سے پڑھتے جاتے ہیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے دیکھا، غلط ہے یہ. لا تدرک الابصار، دلیل میں پیش کرتی ہیں آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی. اور تم میں سے کوئی آدمی یا کسی سے بیان کرے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. نبی کو غیب کا علم نہیں. لا یعلم الغیب الا اللہ، حدیث سے استدلال کیا انہوں نے، آیت قرآنیہ سے. لا یعلم الغیب الا اللہ، یہ گویا کہ دو مسئلے عقیدے کے بتائے. اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا اور آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. چلیے ایک تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کر دیا جائے تو کہتے خلاف ادب ہے. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا چاہنے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، موت کا لفظ استعمال کرے. حدیث کس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وذاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے ہیں. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری ہنسلی حاقنہ اور میری تھوڑی ذاقنہ کے درمیان تھی. اب اتنی شدت تھی موت کی نبی کے اوپر کہ اب میں کسی کو موت کی شدت میں دیکھتی ہوں تو مجھے برا نہیں لگتا. اللہ اکبر. دیکھیں موت کا لفظ استعمال کیا. آئیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہے. فرمایا وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لكم. رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک عقیدہ کا مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے بنایا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے اور انسانوں کو مٹی سے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں ہیں تو نور سے نہیں بنائے گئے اور جن نہیں ہیں تو آگ سے نہیں بنائے گئے. آدم کی اولاد ہے لہذا مٹی سے بنائے گئے. آپ بشر ہیں جس کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے انما انا بشر. اور کہتے نبی کا سایہ نہیں تھا. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر له فاعتل بعير لصفیہ وفي ابل زینب فضل فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان بعيرا لصفیہ اعتل فلو اعطيتها بعيرا من ابلك فقالت انا اوتي تلك اليهوديه قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجه والمحرم شهرين او ثلاثه لا ياتيها قالت حتى يئست منه وحولت سريري قالت فبينما انا يوما بنصف النهار اذا انا بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل. رواه احمد في مسنده. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت بعیر لصفیۃ اعتل جی ان کا جو اونٹ تھا حضرت صفیہ کا وہ بیٹھ گیا تھک کر کے بیٹھ گیا. حضرت زینب کے پاس فاضل اونٹ تھے. کہا کہ تمہارے پاس فاضل اونٹ ایک دے دو نا. کہا کہ انا اوتی تلک الیہودیہ. دیکھو نبی کی بیوی کیوں نہ ہو سوکن دے گی نا. انا اوتی تلک الیہودیہ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض اور آپ نے ان کو چھوڑا. ذوالحج میں نہیں آئے، محرم میں نہیں آئے، یا 2 مہینے یا 3 مہینے نہیں آئے. شہرین و ثلاث اللہ آتی ہے. کہتی ہے کہ میں تو مایوس ہو گئی. وہاں بول تو سریری کھٹیا دوسری جگہ رکھ دیا، کھٹیا کھڑی کر دی میں نے جس پر آپ بیٹھتے تھے. ایک دن میں دروازے کے پاس تھی، اچانک سایہ نظر آیا جی زمین کے اوپر سایہ نظر آیا. میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو سایہ کس کا تھا. فیدا انا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا تو عقیدہ دے دیا انہوں نے. سب یہ بنیادی عقائد ہیں یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور تمام کے اوپر میں نے حدیث پڑھ دی جی. تمام کے اوپر حدیث پڑھ دی جی. یہ عقیدہ دیا ہے جی. اور بڑے مقامات حاصل کیے. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. ان کی ماں جو ام سلیم. اللہ اکبر. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فقلت ما هذا فقالوا الغمیساء بنت ملحان. رواه احمد فی فضائل الصحابہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز، خشف جیسے چپل کی آواز ہوتی ہے، کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا فرشتوں سے کون ہے یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کہ غمیسہ بنت ملحان ہے.
غمیسہ، لڑکیوں کا نام رکھنا چاہیے، لڑکیوں کا نام غمیسہ، اچھا نام ہے، غمیسہ بنت ملحان۔ غمیسہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ام سلیم۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے آگے جنت میں ان کے قدموں کی چاپ سنی ہے، یہ ام سلیم ہے۔ یہ مقام ابھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام میں نے بتایا، یہ حضرت ام سلیم ہے۔ کیوں؟ بچہ بیمار تھا، شوہر چلے گئے، واپس جب آئے بچہ مرا ہوا تھا، انہوں نے کمرے کے کونے میں بچے کے اوپر چادر ڈال کر کے اور خوب بن سنور کر کے شوہر کے استقبال کے لیے آ گئی۔ ہے جگر عورتوں میں ایسا؟ سچ جگر ہے؟ بچہ مرا ہوا ہے، شوہر آ رہا ہے اور بڑے پیار سے ان کا استقبال کر رہی ہے اور بجا رہی ہے، کھانا کھلایا، مقاربت کی بھی اس میں بات بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز عاریتن دے دے تو آپ کا فرض کیا بنے گا؟ انہیں واپس کر دینا چاہیے، کہا کہ بچہ مر چکا ہے۔ اللہ اکبر، کیا دل گردہ ہے! میں تو میرا دل رونے لگتا ہے جب یہ اس تعلق سے جو لمبی حدیث ہے۔ کتنا ٹائم ہوا جی؟ سکون سے نہ بولے تھے تو لوگ یار جی۔ تو یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیں شوہر کی عزت دیکھیے کیسی، بچہ بیمار ہو اور کو خاطر ہی میں نہیں لاتی بیوی، یا بچہ جی بچہ مر چکا ہے۔ یہ نقش صحابیہ ہے، نقش صحابیہ جی۔ اور سنیں حضرت ام عمارہ ہے، یہ صرف روٹیاں پکانے کے لیے نہیں تھی صحابیات، ان کا ایک نقش دیکھیے۔ راوی کہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر لائے ہیں یہ روایت، کیا لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما التفت یمینا ولا شمالا یوم احد الا وانا اراها تقاتل دونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے اندر پاسا پلٹ گیا تھا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے بعض چیزوں پر جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا مجھے بچانے کے لیے، بائیں طرف دیکھتا تو ام عمارہ کو لڑتے ہوئے دیکھتا، چاروں طرف مجھے بچانے کے لیے صرف ام عمارہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ بل تفت یمینا ولا شمالا یوم احد۔ اللہ، یہ صحابیہ ہیں، تلوار لے کر کے آپ کے دائیں آپ کے بائیں، کیا بات ہے۔ چلیے، یہ کسی میڈیکل کالج میں پڑھی ہوئی نہیں تھی، ایک سرجن ہے، یہ رکھنا چاہیے۔ پہلے وہ حدیث پڑھتے تھے، بات کو ختم کرتے ہیں جی۔ وان محمود ابن لبید قال لما اصیب اکحل سعد یوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة وكانت تداوي الجرحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت وإذا أصبح كيف أصبحت فيخبره۔ رواه البخاري في الأدب المفرد۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر لائے، روایت صحیح ہے۔ حضرت محمود ابن لبید فرماتے ہیں کہ جب جنگ خندق حضرت سعد کے رگے اکحل میں تیر لگا تو اس کی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، فصقلا، تو ان کو ایک عورت کے پاس منتقل کر دیا گیا، حولوه عند امرأة يقال لها رفیدہ، جن کا نام رفیدہ تھا، کانت تداوی الجرحى، یہ زخمیوں کی دوا کرتی سرجن تھی، یہ بڑی بہت بڑی ڈاکٹر ہے، بہت ڈاکٹر۔ تیر لگ جائے تو تیر کو کس طریقے سے نکال کر کے، زخم اگر گہرا ہو تو زخم کو کس طرح بھرا جائے، ڈاکٹر تھی یہ تمام نقوش ہے صحابیات کے، پڑھتے چلے جاؤ، کوئی شعبہ ایسا حیات کا نہیں ہے کہ اس شعبے کے اندر کسی صحابیہ کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا تھا،
دین کو آگے بڑھانے کے لیے ایسی صحابیت کو تیار کیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.